پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ارباب صاحب، یہ جو کچھ چیزیں سامنے آ رہی تھیں پہلے، جو خان صاحب کی رہائی یا ان کو ہسپتال منتقل کرنے کے حوالے سے جو معاملہ تھا، پی ٹی آئی نے احتجاج بھی کیا، دھرنا بھی دیا، اڈیالہ جیل کے باہر بھی دھرنے ہوئے، لیکن اب آپ کیا سمجھتے سر کہ اب پی ٹی آئی کے پاس کون سے آپشنز ہیں؟ عید سے پہلے یا عید کے بعد کیا کوئی نئی اسٹریٹجی ہے؟ پی ٹی آئی کے پاس کوئی فیصلہ ہوا ہے؟ دیکھیں، خان صاحب کی جہاں تک صحت کا معاملہ ہے نا، اس کے اوپر تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے اوپر کوئی بھی کمپرومائز نہیں کرتا، اور اس پہ جو ہے اس ملک کے مفاد میں بھی یہ ہے، حکومتوں کے مفاد میں بھی ہے، سب کے مفاد میں ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر اگر اسٹیبلشمنٹ مینلی اینڈ اس کے بعد حکومت بھی اگر اس کے اوپر ہٹ درمی کرے گی تو حالات ٹھیک ہے، واقعی خراب ہوں گے۔ اور اگر یہ لوگ چاہتے ہیں کہ حالات خراب ہوں تو الگ بات ہے، لیکن دانست اس میں ہے کہ اس مدعے پہ اور ملاقاتوں کے اوپر کم از کم یہ جو ایک غیر قانونی غیر آئینی جبرن جو ایک قدغن لگی ہوئی ہے کہ نہ کوئی عدالت کی مانگ رہا ہے، نہ کوئی ایون میں تو کہتا ہوں وفاقی حکومت پی ایم ایل این بھی یہی چاہیے گی کہ کچھ نہ کچھ سلسلے شروع ہوں، لیکن آئی تھنک ان کے اختیار میں ہے نہیں۔ یہ زیادتی ہے اور یہ چیزیں جو ہے ایسی طرح لے جا رہے ہیں کہ حالات خراب ہوں گے۔ ہم کم از کم نہیں چاہتے کہ حالات خراب ہوں، لیکن مجبوری اگر ہو، اگر ہمارے لیڈر کی جو ہے وہ صحت خراب ہوتی ہو اور اس کو اگر ہم مطلب اس کے اوپر تو ہم خاموش نہیں بیٹھ سکتے نا، ٹھیک ہے۔ ہم بیٹھے ہیں ادھر کو۔ اچھا، بالکل۔ اچھا ارباب صاحب، ایک آخر میں سر مختصراً یہ بتا دیجیے گا کہ یہ جو گورنر سندھ کی تبدیلی کا فیصلہ سامنے آیا ہے، اب اس پر ایم کیو ایم نے بھی رد عمل دیا ہے کہ اگر یہ فیصلہ ہوا یا یہ فیصلہ واپس نہیں لیا جاتا تو پھر شاید ایم کیو ایم کا حکومت کے ساتھ رہنا کا جواز جو ہے، رہنے کا جواز شاید ختم ہو جاتا ہے اور الگ ہو جانا چاہیے۔ آپ کوئی وفاقی حکومت کے لیے پریشانی دیکھ رہے ہیں؟ ایم کیو ایم کو الگ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، اگر ایسا فیصلہ ہوگا تو وہ پیپلز پارٹی اکیلی نہیں کرے گی، ان کو اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد حاصل ہوگی تو تب وہ ہوگا، اور اگر ان کی آشیرواد حاصل ہوگی تو ان کے سامنے ایم کیو ایم کہاں سے کھڑے ہو سکتی ہے۔ ایم کیو ایم نے تو وہ سیٹیں بھی جیتے ہیں جہاں پہ ان کوئی بندے نہیں کھڑے ہوئے، تو وہ تو مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں لگتا کہ ان کی اتنی پوزیشن ہے یا اتنی وقت ہے کہ وہ اس قسم کے لیول کے فیصلوں کو چیلنج کر سکیں، یا کوئی اس کے اوپر وہ ان کے پاس لیوریج کے لیے ہے کیا۔ ٹرائبیونلز جو ہیں وہ فعال ہو جائیں گے اور ایکچوئل فارمز آنا شروع ہو جائیں گے اور سارے کے سارے فارغ ہو جائیں گے۔ تو چلیں ٹھیک ہے ارباب صاحب، بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا۔ ناظرین، شیر علی ارباب صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ اب یہ جو ایم کیو ایم کا مشاورتی اجلاس تھا، اس سے ایک اہم خبر، فاروق ستار صاحب کا ایک اہم بیان جو ہے وہ سامنے ضرور آ رہا ہے کہ اس فیصلے پر ایم کیو ایم کو تحفظات ہیں، اور یہ روایت رہی ہے کہ گورنر سندھ جو ہے وہ ایم کیو ایم کا ہوتا ہے، اور اگر یہ فیصلہ واپس نہیں ہوتا تو فاروق ستار صاحب کے مطابق پھر ایم کیو ایم کا وفاقی حکومت کے ساتھ رہنے کا جواز نہیں بنتا اور حکومت سے الگ ہو جانا چاہیے۔ ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد اس معاملے پر گفتگو کرتے ہیں۔